ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ہانیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا دل بہت ہمدرد اور نرم تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی، حالانکہ اس کے پاس وسائل بہت ہی کم تھے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اس نے چھوٹی چڑیا کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، میری مدد کرو، میری مدد کرو، کیونکہ وہ ایک کانٹے کی جاڑی میں پھنس گئی تھی۔ ہانیہ نے کہا، گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ ہانیہ نے چڑیا کو کانٹوں سے آزاد کروا دیا۔ چڑیا نے کہا، شکریہ مہربان لڑکی، دراصل میں ایک پری ہوں جو کہ بھیس بدل کر آئی ہوں۔ کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے اس لیے میں تمہیں کچھ خاص دینا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا، تم مجھے کیا دے سکتی ہو؟ یہ لو کچھ جادوئی بیج، تم اسے اپنے باغ میں بو دینا اور یہ کچھ شاندار بن جائے گا۔ ہانیہ نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے کھیت میں چلی گئی۔ اس نے بیج اپنے باغ میں بو دیے اور بہترین کی امید کرنے لگی۔ ہانیہ صبح ایک عجیب آواز سن کر اٹھ گئی۔ جب وہ باہر بھاگی تو حیران رہ گئی کہ وہاں ایک بڑا درخت کھڑا تھا جہاں اس نے بیج بوئے تھے۔ وہ درخت خوشبودار رنگ برنگے پھلوں سے سجا ہوا تھا۔ ہانیہ نے جب اس درخت کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور اس نے کچھ پھل توڑے اور گاؤں کی مارکیٹ میں لے گئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، تازہ پھل برائے فروخت۔ یہ سن کر بہت سارے لوگ پھل خریدنے آئے اور جلد ہی اس نے اتنے پیسے کما لیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئی۔ اس نے اپنے ہمسایوں کے لیے کھانا خریدا اور ان کے گھروں کی مرمت میں مدد کی۔ ایک دن جب وہ مزید پھل توڑ رہی تھی تو چڑیا واپس آئی۔ اس نے کہا، ہانیہ، تمہارا دل تمہارے باغ کی طرح بڑا ہے۔ ہانیہ مسکرائی، تمہارا بہت شکریہ، یہ تو میں صرف وہی کر رہی ہوں جو میں کر سکتی ہوں۔ تم نے پہلے میری مدد کی ہے۔ چڑیا نے کہا، یاد رکھو، مہربانی دنیا میں جادو لاتی ہے۔ اس دن کے بعد ہانیہ نے پھل اور مہربانی سب کے ساتھ بانٹنی شروع کر دی۔ اس نے کبھی بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جادوئی طاقت کو نہیں بلایا۔ اس طرح ایک غریب لڑکی نے دل کی محبت اور مہربانی سے اپنی اور دوسروں کی زندگی بدل دی۔ صرف اسی وجہ سے اس نے مہربانی کا انتخاب کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ محبت اور مہربانی ہماری زندگیوں میں جادو لا سکتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی مائرا اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ مائرا کا دل ہمیشہ خوابوں اور جادوئی دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان رنگین بادلوں سے بھرا ہوا تھا، مائرا اپنی نانی کے کمرے میں گئی۔ وہاں اس نے ایک چابی دیکھی جو دیوار میں لگی ہوئی تھی۔ مائرا نے جیسے ہی چابی نکالی، دیوار سے ایک روشنی چمکنے لگی اور آہستہ آہستہ ایک جادوئی شیشے کا دروازہ بن گیا۔ مائرا نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ لے جا کر دیکھا تو کوئی چیز اس کا ہاتھ دیوار کے اندر لے گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہو۔ جیسے ہی مائرا نے ہمت جمع کر کے آہستہ سے اندر قدم رکھا تو اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ ایک جادوئی دنیا میں چلی گئی ہے۔ یہ دنیا خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، جہاں ہر چیز چمکتی اور روشن تھی۔ اچانک مائرا نے ایک پری کو دیکھا جو اس کے سامنے آ کر اڑنے لگی۔ پری کے چہرے پر نرم مسکراہٹ اور پروں پر ایک سنہری چمک تھی۔ پری نے مائرا کو بتایا کہ میرا نام صنم ہے اور اس نے بتایا کہ وہ اس جادوئی دنیا کی محافظ ہے۔ صنم نے مائرا سے پوچھا، تم کیسے آئی ہو؟ مائرا نے صنم کو بتایا، میں نے اپنی نانی کے پرانے آئینے کو دیکھا تو ایک جادوئی دروازہ بن گیا۔ صنم نے بتایا کہ یہ دیوار ہماری دنیا کا دروازہ ہے، لیکن تمہیں جہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جہاں ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن یہ دنیا عام لوگوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ مائرا نے کہا کہ میں یہاں سے واپس کیسے جا سکتی ہوں؟ صنم نے جواب میں کہا، تمہیں ایک جادوئی ستارے کو تلاش کرنا ہوگا جو تمہیں یہاں سے لے جائے۔ وہ ستارہ ہماری جھیل کے کنارے پر ہوتا ہے، لیکن تمہیں جلدی کرنی ہوگی کیونکہ شام ہونے والی ہے اور شام کے وقت جادوئی دنیا کی روشنی کم ہونے لگتی ہے۔ صنم اور مائرا جلدی جلدی جھیل کی طرف چلنے لگی۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ وہ ستارہ بالکل دروازے پر چمکتے ہوئے ستارے جیسا تھا۔ صنم نے ستارے کو اٹھا کر مائرا کو دیا۔ صنم نے کہا، یہ ستارہ تمہیں اپنی دنیا میں واپس لے جا سکتا ہے، لیکن جب بھی تمہیں ضرورت ہو اس آئینے کی دیوار سے واپس جادوئی دنیا میں آ سکتی ہو۔ مائرا نے صنم سے ستارہ لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی مائرا نے ستارے کو آئینے کی دیوار پر رکھا، روشن دروازہ کھل گیا۔ مائرا واپس اپنی نانی کے کمرے میں آ گئی۔